روشا جلدی کرو، بارات دروازے پر پہنچ چکی ہے، پارلر والی نے گھبرا کر آواز دی۔ روشا نے آئینے میں اپنی دلہن بنی ہوئی صورت دیکھی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس بار اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ میں اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ روشا، ضد مت کرو، تمہارے چچا کو پتہ چل گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ مسئلہ تو میری زندگی کا ہے، وہ آدمی میرے باپ کی عمر کا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اسی لمحے فون بج اٹھا۔ 5 منٹ میں دلہن باہر چاہیے ورنہ میں خود اندر آ رہا ہوں۔ چچا کی سخت آواز سنائی دی۔ فون بند ہوتے ہی روشا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، یا اللہ میری مدد کرنا، اور اگلے ہی لمحے وہ پارلر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی اور دوڑ پڑی۔ سڑک پر کھڑی ایک لگژری بلیک SUV پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، بس یہی ایک راستہ ہے، اور وہ فوراً گاڑی کی ڈگی کھول کر اندر چھپ گئی اور خاموشی سے سانس روک کر بیٹھ گئی۔ چند منٹ بعد گاڑی چل پڑی۔ سر، شام 7 بجے انٹرویو ہے، پھر 8 بجے فوٹو شوٹ اور رات کو میوزک لاؤنج۔ کبیر خان نے سن گلاسز اتارتے ہوئے کہا، جو ضروری ہے وہی رکھو، باقی سب کینسل کر دو۔ اوکے سر۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ملک کا سب سے بڑا سنگر اس وقت اپنی گاڑی میں اکیلا نہیں ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی کبیر خان کے عالی شان حویلی کے سامنے رکی۔ کبیر اپنے پروڈیوسر اور سیکیورٹی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ چند لمحے گزرے تو روشا نے آہستہ سے ڈگی کھولی۔ شکر ہے، لگتا ہے میں بچ گئی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، سر ایک منٹ۔ رپورٹرز کے کیمرے اچانک اس کی طرف مڑ گئے۔ یہ دلہن کون ہے؟ کیا کبیر خان نے خفیہ شادی کر لی یا پھر یہ کسی کو بھگا کر لائے ہیں؟ ایک لمحے میں درجنوں مائک اور کیمرے روشا کے سامنے تھے۔ نہیں، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ ہر نیوز چینل پر ایک ہی خبر چلنے لگی، پاکستان کے سپر اسٹار سنگر کبیر خان کے گھر سے دلہن برآمد۔ سر، پروڈیوسر تقریباً دوڑتا ہوا اندر آیا۔ کبیر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اب کیا ہوا؟ سر، باہر میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہے۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ ایک دلہن کو اپنے ساتھ بھگا کر لائے ہیں۔ کبیر کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ واٹ نون سینس! وہ غصے سے اٹھا اور تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کبیر خان غصے سے باہر نکلا مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ جس سے اس کی نظر دلہن بنی روشا پر پڑی۔ سامنے سرخ روسی جوڑے میں ملبوس ایک لڑکی، ہلکا سا دوپٹہ سر پر ٹکا تھا، چند بکھری لٹیں اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو اور بھی معصوم بنا رہی تھی۔ خوف سے کانپتی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، آنسوؤں سے بھیگی پلکیں اور لرزتے ہوئے ہاتھ، وہ کسی نئی نویلی دلہن سے زیادہ ایک ڈری ہوئی چڑیا لگ رہی تھی۔ کبیر چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ کون ہے؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ رپورٹرز نے ایک ساتھ مائک اس کی طرف بڑھا دیے۔ سر، کیا یہ آپ کی بیوی ہیں؟ کیا آپ نے خفیہ شادی کر لی ہے؟ کیا آپ اس دلہن کو اپنے ساتھ بھگا کر لائے ہیں؟ سر پلیز ایک جواب۔ کبیر نے ایک نظر روشا پر ڈالی۔ وہ خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی، جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ صرف چند سیکنڈ میں اسے اندازہ ہو گیا کہ اگر اس نے ابھی سچ کہا کہ میں اسے جانتا بھی نہیں تو میڈیا، پولیس اور ہجوم سب سے پہلے اس لڑکی پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر کیمروں کی طرف دیکھ کر پرسکون لہجے میں کہا، ہر سوال کا جواب ابھی دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اتنا سمجھ لیجئے یہ لڑکی میری ذمہ داری ہے اور میری ذمہ داری پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ ایک لمحے کے لیے پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ کبیر نے بغیر کچھ اور کہے روشا کا لرزتا ہوا ہاتھ تھاما۔ میرے ساتھ چلو۔ روشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کون ہے، مگر اس وقت اس کے پاس اس کا ہاتھ تھامنے کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ کبیر اسے رپورٹرز کے ہجوم کے درمیان سے اپنے ساتھ لے کر اندر چلا گیا اور پیچھے صرف کیمروں کی چمکتی ہوئی فلیشیں اور ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر یہ دلہن ہے کون؟ کبیر نے روشا کا ہاتھ پکڑے ہوئے سیدھا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، روشا نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یا اللہ، میں تو ایک مصیبت سے بچنے کے لیے بھاگی تھی، یہ کیسی نئی مصیبت میں پھنس گئی؟
کبیر نے سخت لہجے میں کہا، پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون اور میری گاڑی کی ڈگی میں کیسے پہنچی؟ روشا نے نظریں جھکا لی۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے وہاں چھپی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ گاڑی آپ کی ہے۔ اتنے میں باہر رپورٹرز کے شور کی آوازیں دوبارہ بلند ہونے لگیں۔ روشا گھبرا کر بولی، جیسے ہی یہ لوگ چلے جائیں گے میں فوراً یہاں سے نکل جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ باہر سے رپورٹرز کی آوازیں پھر گونجنے لگیں۔ کبیر خان، صرف ایک سوال، سر کیا دلہن ابھی بھی اندر موجود ہیں؟ روشا نے پردے کی اوٹ سے باہر دیکھا۔ پورا گیٹ میڈیا سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسٹڈی روم میں کبیر غصے سے ٹی وی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہر نیوز چینل پر ایک ہی خبر چل رہی تھی، سپر اسٹار سنگر کبیر خان اپنی پراسرار دلہن کے ساتھ۔ سوشل میڈیا پر کئی طرح کے ہیش ٹیگز ٹرینڈ کر رہے تھے۔ لوگ طرح طرح کے اندازے لگا رہے تھے۔ کبیر نے جھنجھلا کر ریموٹ میز پر پھینک دیا۔ یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے؟ اس کا مینیجر آہستہ سے بولا، سر اگر اجازت دیں تو ایک مشورہ دوں؟ بولو۔ فی الحال صرف ایک ہی راستہ ہے۔ کبیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا؟ اعلان کر دیجئے کہ وہ آپ کی منگیتر ہیں۔ کیا؟ جی سر، اگر آپ یہ نہ کریں تو میڈیا ہر روز نئی کہانی بنائے گا، لیکن اگر آپ کہیں کہ رشتہ پہلے سے طے تھا اور جلد منگنی کا اعلان ہونے والا تھا تو آدھی افواہیں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ کبیر خاموش ہو گیا۔ یہ ساری باتیں دروازے کے باہر کھڑی روشا نے سن لی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یا اللہ، میں تو ایک مصیبت سے بھاگی تھی، یہاں تو مجھ سے بھی بڑی مصیبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے پلٹ کر وہاں سے نکلنے لگی، مگر اس کے قدم ایک گلدان سے ٹکرا گئے۔ چھناک آواز سنتے ہی کمرے کے اندر خاموشی چھا گئی۔ کبیر فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اس کی نظریں سیدھی روشا پر جا ٹھہری۔ تو تم سب کچھ سن چکی ہو؟ روشا گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے جانے دیجیے۔ جانے دوں؟ کبیر تلخ ہنسی ہنسا۔ میری عزت، میرا کیریئر، میری شہرت سب خطرے میں ہیں اور اس سب کی وجہ تم ہو۔ لیکن میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، کبیر نے تلخ لہجے میں کہا۔ جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن اس سب کے ذمہ دار تو تم ہی ہو، اسی لیے میں تمہیں سزا نہیں دے رہا، صرف مدد مانگ رہا ہوں۔ روشا خاموش رہی۔ یہ کوئی حقیقی منگنی نہیں ہوگی، صرف چند دنوں کی اداکاری۔ جب میڈیا خاموش ہو جائے گا تم اپنی زندگی میں واپس چلی جانا اور میں اپنی۔ روشا نے فوراً سر اٹھایا۔ اگر میں انکار کر دوں؟ کبیر نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر بولا، تب باہر موجود میڈیا تمہیں جینے نہیں دے گا اور شاید تمہارے وہ لوگ بھی تم تک پہنچ جائیں جن سے بھاگ کر تم یہاں آئی ہو۔ یہ سنتے ہی روشا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے اپنے چچا اور اس زبردستی کی شادی کا خیال آ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے۔ کبیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں چند دنوں کے لیے آپ کی منگیتر بننے کا ڈرامہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن جیسے ہی یہ افواہیں ختم ہوں گی میں فوراً یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کبیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈیل؟ دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ چند دنوں کی یہ جھوٹی منگنی ان دونوں کی پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ پریس کانفرنس میں جیسے ہی کبیر خان نے میڈیا کے سامنے روشا کو اپنی منگیتر قرار دیا، چند لمحوں کے لیے پورا ہال خاموش ہو گیا۔ پھر ہر طرف کیمروں کی فلیشیں چمکنے لگیں۔ کسی نے مبارکباد دی تو کسی نے مزید سوال کرنے کی کوشش کی، مگر کبیر نے صرف اتنا کہا، فی الحال ہم اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ اتنا کہہ کر اس نے روشا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکل گیا۔ اس ایک اعلان نے پورا میڈیا کا رخ بدل دیا تھا۔ جو خبریں کل تک کبیر خان دلہن کو بھگا لائے کے عنوان سے چل رہی تھیں، وہ اب کبیر خان کی خفیہ منگنی میں بدل چکی تھی۔ اگرچہ لوگوں کے سوال اب بھی ختم نہیں ہوئے تھے، مگر افواہوں کی شدت پہلے سے بہت کم ہو گئی تھی۔ اگلے چند دن روشا کبیر کے گھر میں ہی رہی۔ دونوں کے درمیان نہ زیادہ بات ہوتی، نہ مکمل خاموشی رہتی۔
صبح ناشتے کی میز پر کبیر کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے بولا، تم ہر وقت اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ روشا نے پلیٹ میز پر رکھتے ہوئے سکون سے جواب دیا، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبیر ہلکا سا مسکرایا، تم واقعی عجیب لڑکی ہو سکتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ گئی، جبکہ کبیر حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ پہلی بار کوئی لڑکی نہ اس کی شہرت سے متاثر ہو رہی تھی، نہ اسے غیر معمولی اہمیت دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کبیر اپنے کنسرٹ کے لیے نکل گیا۔ گھر دوبارہ خاموش ہو گیا تھا۔ روشا اپنے کمرے میں گئی، الماری سے اپنی پرانی ڈائری نکالی اور کئی دیر تک اس کے صفحات پر کچھ لکھتی رہی۔ وہ اکثر اپنے دل کی باتیں اور گانوں کے مسودے اسی ڈائری میں محفوظ کرتی تھی۔ لکھنے کے بعد اس نے ڈائری بند کی، الماری میں رکھ دی اور معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ رات کو کبیر واپس آیا تو سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا۔ روشا پہلے سے وہاں موجود تھی۔ کھانا کھا لیا؟ جی۔ میرا کنسرٹ دیکھا؟ روشا نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ نہیں۔ کیوں؟ بس دل نہیں کیا۔ کبیر نے بے اختیار بھویں چڑھائی، مگر اگلے ہی لمحے خاموش ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہی لڑکی اس کے تقریباً ہر گانے کے بول دل میں یاد رکھتی ہے، مگر کبھی اس کا اظہار نہیں کرتی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی عادت بنتے جا رہے تھے۔ کبھی ناشتے کی میز پر ہلکی سی نوک جھونک، کبھی کسی بات پر بے اختیار مسکراہٹ، کبھی شام کو مختصر سی گفتگو۔ ان کے درمیان ایک خاموش سی انڈرسٹینڈنگ بن رہی تھی، مگر دونوں میں سے کسی نے بھی اپنے جذبات کو لفظ نہیں دیے۔ چند ہفتوں بعد ایک شام کبیر نے آہستہ سے کہا، لگتا ہے میڈیا نے بھی اب یہ معاملہ بھلا دیا ہے۔ روشا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد جواب دیا، تو پھر اب مجھے چلے جانا چاہیے۔ کبیر چونک گیا، اتنی جلدی؟ ہمارا معاہدہ یہی تھا، جیسی ہی افواہیں ختم ہوں گی میں اپنی زندگی میں واپس چلی جاؤں گی۔ کبیر نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ اس کے لبوں تک آ کر رک گئے۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ روشا کے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی رات روشا نے اپنا سامان سمیٹا۔ جاتے جاتے اس نے اپنی ڈائری بیڈ پر رکھ دی۔ شاید وہ اسے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، مگر جلدی میں وہ وہیں رہ گئی۔ ایک آخری نظر کمرے پر ڈال کر وہ خاموش سی اس گھر سے نکل گئی۔ اگلی ہی صبح کبیر حسب معمول ناشتے کی میز پر اس کا انتظار کرتا رہا، مگر روشا نہ آئی۔ نوکر نے آ کر بتایا، سر، میڈم جا چکی ہیں۔ کبیر چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر نہ جانے کیوں اس کے قدم خود بخود روشا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے میں سب کچھ خالی تھا، صرف بیڈ پر ایک ڈائری پڑی تھی۔ کبیر نے ڈائری کھولی تو پہلے صفحے پر چند سطروں نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ کبیر خان، سامنے کھڑے ہو کر شاید میں وہ سب نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے چند لفظ لکھ کر جا رہی ہوں۔ میری عزت، میری زندگی اور میری امید، ان سب کو بچانے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اگر زندگی نے کبھی مجھے یہ قرض اتارنے کا موقع دیا تو میں ضرور ادا کرنے کی کوشش کروں گی۔ دعا ہے کہ ہم دوبارہ کبھی نہ ملیں، لیکن اگر تقدیر نے ہمارے راستے پھر بھی ملا دیے تو امید ہے اس بار حالات پہلے جیسے نہیں ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، الوداع، روشا۔ یوں ہی ایک صفحہ کھولا تو اس کی نظریں گانوں کے مسودوں پر جم گئیں۔ ایک صفحہ، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ ہر تحریر پہلے سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ سب روشا نے لکھا ہے؟ وہ حیرت سے سرگوشی کر اٹھا۔ اس نے فوراً روشا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک شام کبیر اپنی گاڑی میں بیٹھا کہیں جا رہا تھا کہ ریڈیو پر ایک نیا گانا نشر ہونا شروع ہوا۔ پہلے ہی چند مصرعے سنتے ہی اس نے فوراً ریڈیو کی آواز تیز کر دی۔ ان لفظوں میں ایک عجیب سی پہچان تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ یہ احساس پہلے بھی کہیں پڑھ چکا ہو۔ گانا ختم ہوتے ہی آر جے کی آواز سنائی دی، آپ نے سنا اس سال کا سپر ہٹ گانا، جسے آواز دی ہے انڈسٹری کے نئے سپر اسٹار ریحان مرزا نے، جبکہ اس کے بول لکھے ہیں روشا نے۔ روشا؟ کبیر کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر ہی رک گئے۔ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں وہی پرانی ڈائری، وہی لکھے ہوئے مسودے اور وہ خاموش صبح ایک ساتھ زندہ ہو گئے۔ چند دن بعد ایک میوزک ایوارڈ شو میں اس کی نظر اسٹیج کے قریب کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہی پرسکون آنکھیں اور وہی مانوس چہرہ، فرق صرف اتنا تھا
کہ آج وہ کسی کی پناہ میں آنے والی لڑکی نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے والی کامیاب رائٹر تھی۔ کبیر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ روشا نے بھی اسے دیکھا۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ایوارڈ شو ختم ہونے ہی والا تھا کہ کبیر کی نظر ایک بار پھر روشا پر جا ٹھہری۔ وہ ریحان مرزا کے ساتھ کھڑی کسی نئے گانے پر گفتگو کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کی نظر کبیر پر پڑی تو وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ مبارک ہو کبیر خان، آج بھی آپ کی پرفارمنس ہمیشہ کی طرح شاندار تھی۔ کبیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور تمہیں بھی مبارک ہو، تم نے اپنا خواب پورا کر لیا، شکریہ۔ اتنا کہہ کر روشا پلٹی اور دوبارہ ریحان کے پاس چلی گئی۔ کبیر کافی دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں ریحان کے ساتھ اس کی ہنسی اور بے تکلف گفتگو کبیر کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر اسے یہ بے چینی کیوں ہو رہی ہے۔ اگلے چند دنوں میں جہاں بھی کوئی میوزک ایونٹ ہوتا، کبیر کی نظریں بے اختیار روشا کو ڈھونڈنے لگتی۔ وہ اکثر اسے ریحان کے ساتھ کام کرتے دیکھتا، کبھی نئی کمپوزیشن پر بات کرتے ہوئے تو کبھی اسکرپٹ ڈسکس کرتے ہوئے۔ دل میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوتی، مگر وہ اس احساس کو نام نہیں دے پا رہا تھا۔ آخر ایک دن اس نے ہمت کر ہی لی، روشا، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہیں ڈنر پر لے جانا چاہتا ہوں۔ روشا نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی ضرورت ہے، کبیر نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ضرورت شاید نہیں، مگر 3 سال پہلے ہماری کچھ باتیں ادھوری رہ گئی تھیں، کم از کم ایک بار بیٹھ کر بات تو کر سکتے ہیں۔ روشا چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے، صرف ایک ڈنر، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی شام دونوں ایک پرسکون ریسٹورانٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر کبیر مسکرا کر بولا، تم واقعی بہت بدل گئی ہو۔ روشا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وقت سب کو بدل دیتا ہے، لیکن ایک چیز نہیں بدلی۔ کیا؟ آج بھی تم میری بات پوری ہونے سے پہلے جواب دے دیتی ہو۔ روشا بے اختیار مسکرا دی، مگر اگلے ہی لمحے سنجیدہ ہو گئی۔ کبیر نے گہرا سانس لیا، روشا، ایک بات ہے جو میں 3 سال سے کہنا چاہتا ہوں۔ روشا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ جب تم میرے گھر سے گئی تھی میں تمہیں روکنا چاہتا تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحے رکا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں روشا، شاید تب بھی کرتا تھا، مگر اس وقت خود اپنے دل کو نہیں سمجھ سکا۔ یہ سنتے ہی روشا کا چہرہ بدل گیا۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اب جانتے بھی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ روشا، میری بات نہیں۔ کبیر خان، اس کی آواز میں برسوں کا دبا ہوا درد تھا۔ جب مجھے آپ کی ضرورت تھی تب آپ خاموش رہے، اور آج 3 سال بعد اچانک محبت یاد آ گئی۔ وہ تیزی سے ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئی۔ کبیر بھی فوراً اس کے پیچھے آیا۔ روشا، پلیز میری بات تو سنو۔ روشا رک تو گئی، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کبیر آہستہ سے بولا، میں واقعی تمہیں روکنا چاہتا تھا۔ اس بار روشا مڑی، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اگر اتنا ہی چاہتے تھے تو پھر مجھے روکا کیوں نہیں؟ کبیر نے نظریں جھکا لیں، کیونکہ جب تک مجھے اپنے احساسات کا یقین ہوا تم جا چکی تھی۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی، مگر صرف تمہاری ڈائری میرے پاس رہ گئی تھی۔ روشا کی پلکیں لرزیں۔ کبیر نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے وہ ڈائری نہ جانے کتنی بار پڑھی، ہر لفظ میں تم تھی، مگر تم نہیں تھی۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ آخر کار روشا نے آہستہ سے کہا، محبت صرف محسوس کرنے کا نام نہیں کبیر، کبھی کبھی وقت پر کہہ دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ مڑی اور آہستہ آہستہ وہاں سے چلی گئی۔ کبیر وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ 3 سال پہلے صرف ایک خاموشی نے ان دونوں کے درمیان برسوں کی دوری کھڑی کر دی تھی۔ ریسٹورانٹ سے جانے کے بعد روشا نے پوری کوشش کی کہ دوبارہ کبیر کا سامنا نہ ہو، مگر کبیر نے بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ کبھی اس کے آفس میں پھولوں کا گلدستہ پہنچ جاتا، تو کبھی ایک مختصر سا نوٹ، صرف ایک بار میری بات سن لو۔ ہر بار روشا وہ گلدستہ واپس بھجوا دیتی۔ کبھی کبھار کسی میوزک ایونٹ میں دونوں کا آمنا سامنا ہو جاتا، مگر روشا ایسے گزر جاتی جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ آخر ایک دن کبیر خود اس کے آفس پہنچ گیا۔ روشا، بس 5 منٹ دے دو، روشا نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ میرے پاس آپ کے لیے 1 منٹ بھی نہیں ہے۔ پلیز، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ صرف اتنا کہ میری بات مکمل سن لو۔ اس بار روشا کا ضبط جواب دے گیا۔ بس کیجیے کبیر۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ آپ نے میری زندگی کو پہلے ہی بہت الجھا دیا ہے، اب خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیجیے۔
ہر جگہ آپ، ہر روز آپ، آخر کیوں؟ کبیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ روشا کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر اس غصے کے پیچھے برسوں کی بے چینی بھی چھپی ہوئی تھی۔ مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں سننی، اور نہ ہی دوبارہ کبھی آپ کی شکل دیکھنی ہے۔ یہ الفاظ سن کر پہلی بار کبیر کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا۔ اگر واقعی یہی تم چاہتی ہو تو آج کے بعد میری شکل کبھی نہیں دیکھو گی۔ وہ پلٹا اور آہستہ آہستہ وہاں سے چلا گیا، دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی۔ روشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسی وقت ریحان اندر آیا۔ روشا، سب ٹھیک ہے؟ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ ہاں، کچھ نہیں ہوا، ریحان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اگر کچھ کہنا چاہو تو میں سن سکتا ہوں۔ روشا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف دل ہی سنتا ہے۔ اس دن کے بعد کئی دن گزر گئے۔ نہ کوئی گلدستہ آیا، نہ کوئی پیغام، اور نہ کبیر کہیں دکھائی دیا۔ روشا ہر میوزک ایونٹ میں بے اختیار نظریں دوڑاتی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ تب اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس شخص سے وہ دور بھاگ رہی تھی وہی اس کی عادت بن چکا تھا۔ ایک شام وہ ریحان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں نئے گانے کی اسکرپٹ پر بات کر رہی تھی کہ اچانک ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلنے لگی۔ پاکستان کے معروف سپر اسٹار سنگر کبیر خان کی گاڑی کو خوفناک حادثہ پیش آیا ہے۔ ٹی وی اسکرین پر ٹوٹی ہوئی گاڑی کی تصویریں دیکھ کر روشا کے ہاتھ سے فائل زمین پر گر گئی۔ اس کی سانس جیسے رک گئی۔ کبیر! وہ بغیر کچھ کہے دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ روشا، سنو! ریحان کی آواز اس کے پیچھے رہ گئی، مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی۔ چند ہی منٹ بعد وہ ہانپتی ہوئی کبیر کے گھر پہنچی۔ مراد! کبیر کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مراد گھبرا کر اس کے سامنے آیا۔ میڈم! روشا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ کبیر کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے، میں نے ابھی نیوز پر ان کے ایکسیڈنٹ کی خبر دیکھی ہے۔ خدا کے لیے بتاؤ وہ کس ہسپتال میں ہیں؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ مراد خاموش کھڑا رہا۔ اسی لمحے اس نے سامنے کھڑے کبیر کی طرف دیکھا، جس نے ہلکے سے سر ہلا کر اشارہ کیا کہ ابھی کچھ نہ کہنا۔ روشا نے بے چینی سے مراد کے بازو پکڑ لیے۔ مراد، خدا کا واسطہ کچھ تو بولو۔ جب پھر بھی کوئی جواب نہ ملا تو اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ فرش پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ یا اللہ، ایسا مت کرنا! اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ کبیر، مجھے معاف کر دو، مجھے تم سے وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ میں نے غصے میں بہت کچھ کہہ دیا، مگر میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ تمہیں کچھ ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بس ایک بار واپس آ جاؤ، میں کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گی۔ اتنے میں اس کے سامنے کسی کے جوتے آ کر رکے۔ روشا ابھی بھی فرش پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے کندھوں کو آہستگی سے تھاما۔ روشا! یہ آواز سنتے ہی اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کبیر! وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر فوراً کھڑی ہو کر اس کے چہرے کو بے یقینی سے دیکھنے۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ نہیں ہوا نا؟ میں نے ابھی نیوز میں تمہارے ایکسیڈنٹ کی خبر دیکھی تھی، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ کبیر خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مگر تم تو یہی چاہتی تھی نا کہ آج کے بعد میری شکل کبھی تمہارے سامنے نہ آئے؟ روشا نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ایسی بات مت کرو۔ پھر کبیر نے آہستہ سے کہا، ایکسیڈنٹ میری گاڑی کا ہوا تھا، مگر اس وقت میں گاڑی میں موجود نہیں تھا۔ ڈرائیور تھا، اسے معمولی چوٹیں آئی ہیں، الحمدللہ وہ بھی خطرے سے باہر ہے۔ یہ سنتے ہی روشا نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ تم جانتے ہو میں کتنی ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ وہ نظریں جھکا کر دھیرے سے بولی، مجھے معاف کر دو کبیر۔ کبیر نے حیرانگی سے روشا کی طرف دیکھا۔ اس دن میں نے غصے میں تمہیں بہت کچھ سنا دیا، وہ سب میرے دل کی بات نہیں تھی۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ تم سے دور رہنا ہی صحیح ہے، مگر جتنا دور گئی
اتنا ہی تم میرے دل کے قریب آتے گئے۔ کبیر چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، تو آخر مان ہی لیا نا کہ تمہیں بھی میری فکر ہوتی ہے۔ روشا نے ہلکی سی روتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ مذاق مت کرو، میری جان ہی نکل گئی تھی۔ کبیر نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایک بات پوچھوں؟ روشا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر آج واقعی مجھے کچھ ہو جاتا تو کیا تم ساری زندگی یہی سوچتی رہتی کہ اپنے دل کی بات کبھی کہی نہیں؟ روشا کی آنکھیں پھر نم ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، اسی لیے آج کہہ رہی ہوں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں کبیر، بہت پہلے سے، بس خود سے بھی ماننے کی ہمت نہیں تھی۔ کبیر کی آنکھوں میں خوشی اتر آئی۔ اس نے آہستہ سے روشا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اب نہ تم کہیں جاؤ گی اور نہ میں تمہیں کبھی جانے دوں گا۔ روشا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، اور یوں برسوں کی خاموشیاں ایک اعتراف محبت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔